السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جونیئر لا چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے سیلنٹ فیچرز کیا تھے۔ تو جب 1956 کا کنسٹیٹیوشن ختم ہوا تھا تو اس ٹائم جو صدر بنا تھا وہ تھا ایوب خان۔ ایوب خان نے کیا کیا، ایک کنسٹیٹیوشنل کمیشن جو تھا وہ اپوائنٹ کیا۔ کتنے میں اپوائنٹ کیا؟ فیبرری 1960 میں۔ فیبرری 1960 میں اس نے ایک کمیشن بنایا، کنسٹیٹیوشنل کمیشن، تاکہ وہ پاکستان کے لیے ایک نیا کنسٹیٹیوشن بنائے۔ تو انہوں نے ایک ڈرافٹ تیار کیا، جو کمیشن بنا تھا کنسٹیٹیوشن کے لیے، انہوں نے ایک ڈرافٹ بنایا 1961 میں۔ 1961 میں ایک ڈرافٹ بنایا نیا کنسٹیٹیوشن کا ڈرافٹ، جو کہ 1962 والا کنسٹیٹیوشن تھا۔ تب جا کے اس کو پاس کیا گیا تھا۔ ایوب خان نے اس کو اناؤنس کیا تھا۔ پھر اناؤنس کب کیا تھا؟ 1 مارچ 1962 کو کیا تھا۔ 1 مارچ 1962 کو اس کو اناؤنس کیا تھا، اور یہ انفورس کب ہوا تھا؟ انفورس ہوا تھا یہ 8 جون کو، 8 جون 1962 کو یہ انفورس ہوا تھا۔ اور یہ ختم کب ہوا تھا؟ یہ ختم تب ہوا تھا جب ملک میں مارشل لا لگا تھا۔ کب اینڈ ہوا؟ یہ 1969 میں یہ ختم ہوا۔ جب مارشل لا ملک میں امپوز ہوا تب یہ کنسٹیٹیوشن کو ختم کیا گیا تھا۔ آتے ہیں اس کے سیلنٹ فیچرز کے بارے میں۔ سیلنٹ فیچرز سب سے پہلے اس کا ہے ریٹن۔ یہ ایک ریٹن فارم میں تھا، یہ بلیک اینڈ وائٹ پیجز پہ مشتمل تھا۔ اس میں ٹوٹل 250 آرٹیکل موجود تھے، اور اس میں جو تھے 5 شیڈول تھے۔ کتنے تھے؟ 250 آرٹیکل تھے اور 5 شیڈول اس میں موجود تھے۔ مطلب یہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا، تو اس میں ٹوٹل 250 آرٹیکل اور 5 شیڈول تھے۔ یہ ریٹن کنسٹیٹیوشن تھا۔ اور ریجڈ، نمبر 2 پہ آتا ہے ریجڈ۔ یہ ایک ریجڈ کنسٹیٹیوشن تھا۔ اس کے جو امینڈمنٹ کا پروسیس تھا، کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کا پروسیس وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ اس میں آسانی سے جو امینڈمنٹ کنسٹیٹیوشن میں کیا جاتا تو وہ آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے نہ صرف 2/3 میجورٹی چاہیے تھا، لیکن اس کے لیے اوتھینٹیکیشن فرام پریزیڈنٹ بھی چاہیے تھا۔ مطلب یہ بہت ریجڈ تھا۔ اس میں مطلب اس کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنا بہت سخت تھا۔ نمبر 3 پہ ہے نیم آف کنٹری۔ نیم آف کنٹری اس میں کیا تھا؟ مطلب اس کنسٹیٹیوشن میں کون سا نیم انٹروڈیوس کروایا تھا؟ اس میں جو انٹروڈیوس کروایا تھا وہ تھا دی ریپبلک آف پاکستان۔ دی ریپبلک آف پاکستان۔ بعد میں اس پہ اعتراضات ہوئے تھے، پھر واپس چینج کیا تھا کہ اس کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، تو یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں نمبر 4 پہ ہے نیشنل لینگویج۔ نیشنل لینگویجز میں کون سے تھے اس کنسٹیٹیوشن میں؟ بنگالی اینڈ اردو، کیونکہ اس ٹائم بنگلہ دیش الگ نہیں ہوا تھا، تو بنگالی اور اردو، یہ 2 جو تھے وہ نیشنل لینگویج تھے۔ نمبر 5 پہ ہے اسلامک پروویژنز۔ اسلامک پروویژنز اس کے کون سے تھے؟ کہ کوئی بھی ایسا لا جو اسلامی روایات کے خلاف ہو، وہ مطلب اسلام کے خلاف کوئی بھی لا نہیں بنایا جائے گا، اسلام کے خلاف کوئی بھی لا نہیں بنایا جائے گا، یہ اسلامک پروویژن تھا۔ نمبر 6 پہ ہے کہ یونی کیمرل لیجسلیچر۔ اس میں صرف 1 ہاؤس پہ، مطلب جو پارلیمنٹ تھا وہ صرف 1 ہاؤس پہ مشتمل تھا، صرف ایک ہی، مطلب یونی مطلب 1، صرف ایک ہی ہاؤس پہ مشتمل تھا، وہ کون سا تھا؟ نیشنل اسمبلی۔
مطلب اس میں دو ہاؤسز کا کنسیپٹ نہیں تھا اس کنسٹیٹیوشن میں 1962 کے کنسٹیٹیوشن میں. اس کے بعد آتے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ. اس میں انٹروڈیوس کروایا تھا کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہوئے گا. پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کا مطلب ہیڈ آف دا اسٹیٹ کون ہوگا؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہ پریزیڈنٹ ہوگا. ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہ جو ہوگا وہ پریزیڈنٹ ہوگا. نہ صرف وہ پریزیڈنٹ ہوگا بٹ اس کے ساتھ یہ پاور ہے کہ وہ کیبنٹ کے منسٹر جو ہے وہ بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے. مطلب اس کے ساتھ یہ پاور تھا کہ وہ اپوائنٹ کر سکتا تھا کیبنٹ کے منسٹرز کو. اس کے بعد آتے ہیں فریڈم آف جوڈیشری. مطلب جوڈیشری جو ہے وہ خود مختار ہوگا، انڈیپینڈنٹ ہوگا. جوڈیشری جو ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا. مطلب اس پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرے گا. کس چیز کا انٹرپریٹیشن کرے گا؟ جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کا مزید اس کو ایکسپلین کرے گا، مطلب مزید اس کو انٹرپریٹ کرے گا. سپریم کورٹ کا یہ کام ہے کہ وہ مزید اس کو ایکسپلین کرے، مزید اس کو انٹرپریٹ کریں. اس کے بعد آتے ہیں نمبر 9 پہ. نمبر 9 پہ جو ہے وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس، جو بیسک رائٹس ہیں سٹیزنز کے. جو بیسک رائٹس ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا کہ اس کو بیسک مطلب سٹیزنز کو بیسک رائٹس دیے جائیں گے. جو اسٹیٹ میں اس پاکستان میں بیسک رائٹس سٹیزنز کو دیے جائیں گے. اس کے بعد آتے ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل. یہ ایک کونسل بنایا تھا کہ قانون سازی میں جو ہے قانون سازی میں وہ جو قانون بنایا جائے گا اس میں وہ مشورہ، یہ کونسل جو ہے اس کو مشورہ دیا جائے گا تاکہ وہ اسلام کے خلاف نہ ہو. مطلب وہاں پر جو ہم نے پڑھا تھا کہ اسلامک پروویژنس اس کے کیا ہے، مطلب اسلامک پروویژنس اس کے یہ ہے کہ مطلب کوئی بھی ایسا لا پاس نہیں ہوگا جو اسلام کے خلاف ہو. تو یہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنایا تھا کہ جب قانون سازی کی جائے گی تب وہ ان کو یہ مطلب اس میں ایڈوائز کریں گے کہ مطلب اسلام کے خلاف آپ نے لا نہیں بنانا چاہیے. اس کے بعد آتے ہیں ریسٹرکشن اگینسٹ آفس آف پریزیڈنٹ. یہ کیا ہے؟ کچھ ریسٹرکشنز جو تھے وہ پریزیڈنٹ کے اس پہ آفس پہ لگائے تھے کہ مطلب پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ پاکستان کے سروسز میں کوئی بھی آفس آف دا پروفٹ ہولڈ نہیں کر سکتا ہے. پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان کے سروسز میں کوئی بھی آفس آف پروفٹ کبھی بھی ہولڈ نہیں کر سکتا. یہ اس کے مطلب ایک ریسٹرکشن لگائے تھے. اور بھی ریسٹرکشنز تھے اس پہ. نمبر 12 پہ ہے پاورز آف پریزیڈنٹ. اب پاورز آف پریزیڈنٹ کیا تھی؟ یہ بہت پاورفل تھا، اس کے ساتھ بہت زیادہ اختیار تھے پریزیڈنٹ کے ساتھ، کیونکہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تھا تو پریزیڈنٹ کے ساتھ بہت زیادہ پاور تھے. اس کے بعد یہ کیا کرتا تھا؟ پروویژنل گورنرز جو تھے اس کو اپوائنٹ کر سکتا تھا. پروویژنل گورنر کو یہ اپوائنٹ کر سکتا تھا. اس کے بعد آتے ہیں ایشو آف آرڈیننس. یہ آرڈیننس کو سب سے مین جو پاور تھا وہ آرڈیننس کو ایشو کر سکتا تھا. یہ پریزیڈنٹ کے پاورز تھے. تو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے کہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962 کب بنا، اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا، سائلنٹ فیچرز کیا تھے. تھینک یو سو مچ.